حضرت سعد بن جبیر اور حجاج کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حجاج میں کیوں جرأت نہیں کر سکتا حالانکہ میں جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے؟ سعید میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنے کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج ہم کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں، اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید یہ چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج شرط کیا ہے؟ سعید یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خرید لے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہو، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج ہم نے تو جمع کیا ہے کہ اچھی چیزیں نہیں۔ سعید تو نے جمع کیا ہی نہیں، اس کے اچائی کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ حجاج کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج وقف ہو کر بتلا کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کر دوں۔ سعید جس طرح سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج کیا تو مجھے معاف کر دو؟ سعید معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا، حجاج تو کیوں ہنسا؟ سعید تیری اللہ پر جرات اور اللہ تعالیٰ کی تجھ پر حلم ہے سے حجاج میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا، میرے سامنے اس کی گردن اڑا دو۔ سعید میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رو ہو کر دعا پڑھی، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہو اور نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ حجاج اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو۔ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید جدھر تم منہ پھیر دو ادھر بھی خدا ہے جو بعیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج عمدہ ڈال دو، یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، پھر تو ظاہر ہر حمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سعید ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج اس کو قتل کر دو۔ سعید میں تو جو اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان انتقال کے بعد ان کے بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصل مقدار پر قائم رہا، بخلاف ان لوگوں کے خوف سے ان کا خون بہت خشک ہو جاتا ہے۔ فائدے میں سے لکھتے ہیں، اس قصے کے سوال جواب میں کتب میں کمی زیادتی پائی جاتی ہے اور بعض سوال جواب نقل کیے گئے ہیں، ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اس پر اتفاق کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنا زبردست واقعہ آیا کہ ایک صحابی اور تابعین میں سے تھے، اور اس نے جو ہے نا اتنا اس کا ایمان پکا تھا
کہ حجاج نے کتنے ظلم اس پہ ڈائے، کس طریقے سے اس کے امتحان لیا، لیکن وہ ذرا بھر بھی اپنے ایمان میں ڈمک ڈول نہ ہوئے۔ شہید تو ہو گئے لیکن اپنے ایمان سے ذرا ڈمک ڈول نہیں ہوئے، اور ایمان اس کا اسی طرح قائم و دائم رہا۔ موت کے ڈر نے اس کو نہیں ڈرا سکا، جیسے کہ اس میں آیا کہ کافی خون بہا گیا، کہ اس کا دل مطمئن تھا تو مرنا تو ہے ہی ہے، تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں مرا جائے۔ اللہ پاک ہم ان ہستیوں کی بدولت ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور ان کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے اور اس پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔